سب سے بڑی وجہ جو آج بیان کرنا مقصد ہے کہ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو غلط راستے پہ چل رہی ہیں، ایک وجہ نکاح میں تاخیر کرنا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دینا ہے، جس کو شریعت نے آسان بنایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مشقت کم ہو، تکلیف کم ہو۔ افسوس صد افسوس کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا۔ نکاح کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ایک عمر کو تجویز کیا کہ جب تک لڑکا یا لڑکی فلانے عمر تک نہ پہنچ جائے، عمر کے اس حصے تک نہ پہنچ جائے، ہم نکاح نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں شریعت کا جو اصول تھا، ہم نے اس اصول کو توڑ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 15 سال۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کی صاحبزادی، بہکنے کا کوئی گمان بھی نہ ہو سکتا تھا، اور کوئی جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں صحیح عمر کو تجویز کیا کہ 15 سال کی عمر میں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور آج 30 سال کی عمر ہو چکی ہوتی ہے لیکن کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ تعلیم کے نام پہ بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا جاتا ہے اور مختلف بہانے، حیلے بہانے بنا کر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ یہ غیر قومی، یہ فرقہ پرست جماعتیں باضابطہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کام کر رہی ہیں، باضابطہ طور پہ پیسے دیے جا رہے ہیں غریب بچیوں کو، غریب بچیوں کے ماں باپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے خرچے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو جو مشکل بنایا گیا ہے، وہ جہیز کے نام پر بنایا گیا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ کل قیامت کے دن مجرم ہم بھی ہوں گے، جب یہ بچیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ، ہم سے نکاح کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، اور ہمارے باپ کے پاس اتنے اسباب اور وسائل نہ تھے کہ منہ مانگے انعام دیا جاتا، منہ مانگا جہیز دیا جاتا، تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج جو بچہ صورتاً بھی کچھ نہیں ہے اور شاید 5-6 ہزار روپے کماتا ہے، اس کے بھی والد کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ روپے تو ضرور ہو۔ آج یہ جہیز تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ، لیکن ہمارا دماغ سمجھنے سے قاصر ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آج اس جہیز کی وجہ سے کتنی بچیاں اور کتنی بہنیں اور کتنی بیٹیاں آج اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا نہیں پائی ہیں، آج بالکل کنوارا پن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے یہ بیوہ ہو چکی ہیں، اس دنیا سے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ افسوس صد افسوس، اور اس معاملے میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ اگر کوئی تقوی اور طہارت کا بھی مالک ہو، متقی پرہیزگار انسان ہو، تو وہ بھی ہر وقت منہ پھاڑ کے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا انعام ضرور دیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آج اگر فتنہ ارتداد کا ایک اگر بڑا ذریعہ مانا جائے کہ آج ہماری قوم کی غریب بچیاں اور آج ہماری قوم کی غریب بہنیں اور بیٹیاں جو آج غیروں کی طرف لبھتی چلی جا رہی ہیں، مائل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے والدین بھی اس معاملے میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے طرف سے باضابطہ خرچے کا انتظام ہو رہا ہے۔ کئی سال ایک ساتھ رہ کر کے خرچے کا انتظام کیا جا رہا ہے، مکان کا انتظام کیا جا رہا ہے،
कई लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब वो गरीब वालिदैन जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, कई बच्चियां हैं, वो भी अब ये समझते हैं कि जाहिर बात है कि कम से कम इस परेशानी से तो छुटकारा मिले कि अगर हम अपनी कौम के अंदर, मुस्लिम घराने के अंदर हम अपनी बेटियों का रिश्ता भेजेंगे तो फ्री और मुफ्त में कोई करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हमारी हाजिरी होगी तो पकड़ हमारी भी होगी। आज भी अगर जहेज के रस्म को खत्म किया जाए और आप अलल ऐलान ये कह दें कि हमारे घर में 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं और मैं अपने बेटे की किसी शादी में जहेज के नाम पर एक सिक्का नहीं लूंगा, तो खुदा की कसम ये जो आज गैरों की तरफ हमारी बहनें और बेटियां जा रही हैं और ये फितना जो फैलता जा रहा है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये पैसे का मामला बड़ा खतरनाक मामला होता है। इस मामले में अल्लाह की तरफ से जो हुदूद मुकर्रर किया गया था, हमने अल्लाह के हुदूद को तोड़ दिया। हमने अल्लाह के हुदूद को तोड़ दिया। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल जाए उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। निकाह को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है, मालदारी का जरिया नहीं बनाया। निकाह एक इबादत है जो आज खालिस बिजनेस बन चुका है। निकाह आपसी सुकून का जरिया है। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह ने अपनी निशानियों में शुमार किया है निकाह को। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ताकि तुम माल का जरिया बना लो बहन और बेटियों को। आज तुम्हारी वजह से, आज हमारी वजह से कितनी बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब हमारी रुखसती हो और कब हम अपने शोहर के साथ जिंदगी बसर कर सकें। मेरे दोस्तों, कहना बड़ा आसान है लेकिन अमल करना इंतहाई मुश्किल है। अमल करना इंतहाई मुश्किल है। अल्लाह ने बयान किया सुकून का जरिया है तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हम अपनी बीवियों को अपने लिए सुकून का जरिया नहीं मानते हैं, बल्कि निकाह के वक्त ये समझते हैं कि माल के आने का जरिया है। जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तबरानी की रिवायत है, मन तज़व्वजा इम्रअतन लिमालिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा, कि जो किसी औरत से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर रहे हैं कि जो किसी औरत से इसलिए निकाह करे कि फलाना का बाप बड़ा मालदार है, रुपए पैसे है, अगर उस जगह मेरा रिश्ता हुआ, उसकी बेटी मेरे निकाह में आ गई तो मैं भी मालदार बन जाऊंगा, मुझे भी बहुत सा माल मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके फक्र फाके में ही इजाफा करेगा। खुदा ना खास्ता अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख मिल भी जाए तो वो अल्लाह उसकी जरूरत के लिए उस माल को नाकाफी बना देगा। फिर वो लालच की वजह से और आगे बढ़ता चला जाएगा और फक्र फाके में मुब्तला होता चला जाएगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो माल की बुनियाद पर निकाह करे अल्लाह उसको जलील करेगा। इसी तरीके से मन तज़व्वजा इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला, कि जो किसी औरत से इस बुनियाद पर निकाह करे कि फला बड़ा इज्जतदार इंसान है, तो अगर उस जगह मेरा रिश्ता हुआ तो मुआशरे के अंदर मेरी भी इज्जत होगी। सिर्फ इस बुनियाद पे निकाह करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला, कि अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा करेगा, इज्जत में इजाफा कभी नहीं हो सकता है। लम यज़िदहु मन तज़व्वजा इम्राअतन लिहसबिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाआ, कि जो किसी औरत से उसके हसब और नसब की वजह से निकाह करे कि फलाना जगह अगर मेरा रिश्ता हुआ तो बड़े शरीफ खानदान के हैं, बड़े ऊंचे हसब नसब वाले हैं,
تو میرے بھی حسب نسب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، لوگ مجھے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے کمینہ پن میں اضافہ کرے گا، اس کی عزت میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تو پھر نکاح کس بنیاد پر ہو؟ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کرے صرف اس لیے، من تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه، کہ جو نکاح کرے صرف اس لیے تاکہ میں اپنے نگاہ کی حفاظت کر سکوں، اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ برکت کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ رب العزت برکت کے فیصلے فرمائیں گے، اور مرد کو عورت کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے باعث برکت بنا دیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج میاں بیوی میں پیار کیوں نہیں ہے؟ الفت و مودت و محبت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح اس مقصد سے نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت ہم تو صرف مال کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مال ہمیں فلاں دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی غریب گھرانے کی بچی ہو اور ہر حساب سے بہت سمجھدار ہو، تعلیم یافتہ ہو، شکل و شباہت میں بھی بے انتہا خوبصورت ہو، لیکن مال و دولت میں کم ہو، تو ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور اگر کوئی بچہ کرنا چاہے تو گھر کے گارجین، گھر کے والدین توجہ نہیں دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال نکاح کے وقت لڑکی والے کو پریشان کرنا ہے۔ پتہ ہے کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جب بچیاں جوان ہوتی ہیں اور جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کرتی ہیں، ابھی شادی تو بہت دور ہے، اس وقت سے ان کی نیند حرام ہو چکی ہوتی ہے کہ اب کچھ سالوں میں جب شادی کریں گے تو اس وقت جہیز کے نام پہ دنیا بھر کی دولت دینا ہوگا، اور پاس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، مشکل سے گھر چل رہا ہوتا ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بچیاں جوان ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کا جی چاہتا ہے کہ کاش کہ یہ بچیاں پیدا نہ ہوتی، یا کاش کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے زمانے کے مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے صدر تھے تو ایک شخص نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میرے گھر کے اندر 4 بیٹیاں ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں؟ اگر ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا تو میں اس کے جہیز کا انتظام کر دیتا، میں ادھر ادھر سے قرض وغیرہ لے کر انتظام کر دیتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس کی خوشیوں کو پورا کر دیتا، لیکن میری تو 4 بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، اور میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ، کیونکہ آج معاشرے کے اندر کوئی ایسا لڑکا ملتا نہیں ہے جو یہ کہہ دے اپنے والدین کو صاف انداز میں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ اور میرے دوستو اس معاملے میں یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سمجھدار بچہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اپنے والدین سے صاف لفظوں میں کہہ دے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، اور والدین اصرار کرے کہ نہیں جہیز چاہیے، اور بچے کی طرف سے اصرار ہو کہ نہیں چاہیے، تو وہ شریعت کی نظر میں وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں مخلوق کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو میرے دوستو آج نکاح کو جو مشکل بنایا گیا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج جہیز کو ہم نے نکاح کے اندر ضروری سمجھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جہیز کا انتظام نہ ہو اور بغیر جہیز کے نکاح کرنا گویا کہ اپنے آپ کو بے عزت کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اور آپ نے جو حضرات صحابہ کو بتا دیا، مجال نہیں
کہ ایک ذرا بھی پیچھے ہٹ سکے یا اللہ کے رسول کے فرمان سے آگے بڑھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امیر المومنین ہیں اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ 22 لاکھ مربع زمین پر حضرت کی حکومت قائم ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں راتوں میں پھر رہے ہیں، گھر سے آواز آتی ہے کہ کسٹمر زیادہ ہے، گاہک زیادہ ہے، دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا۔ تو ماں کہتی ہے کہ نہ امیر المومنین ہے اور نہ ہی ان کا کوئی منادی ہے، تو پھر نہ ملانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اگر امیر المومنین نہیں ہے تو امیر المومنین کا امیر تو ہے، اللہ رب العزت تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب باتوں کو اپنی کانوں سے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان کے گھر پہ نشان مار دو، اور صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دیتے ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ اس نکاح میں برکت دے گا۔ ذرا سوچئے، کہاں وقت کا بادشاہ امیر المومنین، یہ بوڑھی کمزور عورت ہرگز بھی حضرت امیر المومنین کے ہمسر نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ وہاں جہیز کا تذکرہ آیا کہ آپ جہیز میں کیا دے سکتی ہو، اور نہ ہی مطالبہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں، بس صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے پیغام بھیجا۔ وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہیں اور خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے بہو بنانے کے لیے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا اللہ اس نکاح میں برکت دے گا، اور انہی کے نسل سے آگے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں جن کی خلافت کے واقعات مشہور ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اللہ کے احکام کو مانو گے، خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو پھر خود سے کما کے کھاؤ، کیوں بھکاری کی طرح مانگتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کھٹ کر کے کما سکتے ہو، تو پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ تم لڑکی والوں کو پریشان کرو؟ ارے سمجھ میں تو جب آتا ہے جب خود کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی 2-4 بہنیں اور بیٹیاں جوان ہوں، اور جب بھی رشتے آتے ہوں تو یہ کہہ کر کاٹ دیا جاتا ہو کہ یہ غریب گھر کی بچی ہے، یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت ہمارے دل پہ کیا گزرتا ہے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ذرا یہی سوچو کہ اگر آپ کی وجہ سے، میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب بچی کا گھر بس سکتا ہے تو کیوں نہیں بساتے؟ بساؤ، اللہ بہت دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کی ایک ایک بات بالکل سچی ہے۔ آپ نے جب فرمایا کہ اگر تم صرف اس بنیاد پر نکاح کرو گے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے دروازے کو خود وسیع کرے گا، پھیلا دے گا رزق کو۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہو، تمہاری نیت